هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. سورة الفاتحہ 7 آیات 1 رکوع 25 الفاظ 123 حروف پر مشتمل ہے. سورت کا لفظی معنی ہوتا ہے بلندی یا منزل. جس طرح دنیا کی دوسری مختلف کتابوں کے باب ہوتے ہیں، ابواب میں وہ تقسیم ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی ہر سورت ایک باب ہے. پھر سورتوں میں آیات کی تقسیم کا نام رکوع ہے. کم و بیش 10 آیات یا زیادہ یا کم پر رکوع جو ہے مشتمل ہوتا ہے. آیات سے مل کر رکوع بنتے ہیں. آیت کا معنی نشان ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لباب القرآنی الحوامی السبعہ، کہ پورے قرآن کا جو لب لباب ہے وہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں وہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس میں بنیادی جو مسائل ہیں ان میں سے ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا قیامت اور چوتھا وحی الہی. یہ 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں. باقی جتنی بھی چیزیں انہی کے ضمن میں ہیں. تو وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان صورتوں میں ان چیزوں کو بڑے واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حوامیم سبع، یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں وہ پورے قرآن کا لب لباب ہے، یعنی خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، کہ سارے قرآن کے جو مضامین ہیں ان میں آ جاتے ہیں. اور حوامیم سبع یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں وہ پورے قرآن کا خلاصہ، اور ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. کہ سورۃ فاتحہ میں وہ سارے کے سارے مضامین اس میں بیان کر دیے گئے. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت میں بیان کر دیا ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں شیخ عبد الکریم، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آ گیا، اور اس ساری کی ساری آیت کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا. اور پھر اس کا خلاصہ با میں آ گیا، کہ با کا معنی ہے ملانا، یعنی بندے کو اللہ سے ملانا. اور اس سے آگے کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو با ہے اس کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ سارا کا سارا خلاصہ اس نقطے میں آ گیا. کہ نقطہ نظر نہیں آتا، جو بھی چیز لکھیں گے سب سے پہلے پنسل لگائیں گے وہ نقطہ لگ جائے گا. اب اسی سے ساری چیزیں بنیں گی. تو نقطہ جو ہے یہ وحدانیت میں دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اسی سے ساری کائنات ہے. تو نقطہ وحدت یعنی اللہ کی ذات کے ایک ہونے پہ دلالت کرتا ہے کہ سارا خلاصہ اس نقطے میں آ گیا. تمہارا سورۃ فاتحہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے. اور سورۃ فاتحہ کے تقریباً 30 کے قریب نام احادیث میں بیان کیے گئے. جس کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی عظمت والی ہے، یہ بڑی فضیلت والی ہے. جتنے زیادہ نام ہوں گے اس کے.
سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام فاتحۃ الکتاب. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، تو کتاب یعنی قرآن مقدس، کتاب کو کھولنے والی، مضامین کو کھولنے والی. اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الحمد ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اور اس سورت کا نام ام القرآن، قرآن کریم کی بنیاد، اصل. سارے قرآن پاک کا خلاصہ اس میں ہے، تو ام القرآن. اسی طرح اس کا نام ہے سبع مثانی، 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. آپ دیکھیے نماز میں 4 رکعتوں میں ہم ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں اس کو دہرا رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. تو سبع مثانی اس کا نام. اسی طرح اس کا نام وافیہ، ایک نام ہے کافیہ، اسی طرح ایک نام ہے اساس القرآن، قرآن کریم کی بنیاد، اساس، اصل. اسی طرح اس کا نام ہے سورۃ شفا، ہر بیماری کے لیے پڑھ کے دم کر دیں تو اللہ شفا نصیب فرما دے. اس کا نام ہے سورۃ نور. یہ آگے احادیث میں اس کی وجہ آئے گی. اسی کا نام ہے، اسی طرح ایک نام ہے رقیہ، جھاڑ پھونک کرنے والی، یہ بھی آگے وجہ آ جائے گی. اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الدعاء، کہ اللہ نے دعا کرنے کا طریقہ اس میں سکھایا ہے، کہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر بندہ اپنی عاجزی، اپنے انکساری اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے. سورۃ المناجات، اللہ سے مناجات کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ اس میں ہے. سورۃ التفویض، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. سورۃ السوال، سوال کرنے کا انداز اس میں سکھایا گیا. سورۃ الصلاۃ، نماز میں پڑھے جانے والی سورت، ہر نماز میں یہ ہے، نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. سورۃ الصلاۃ، ٹھیک ہے. تو یہ مشہور نام میں نے ذکر کیے ہیں. اب حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو سب سے زیادہ عظمت والی سورت اور سبع مثانی اور قرآن عظیم فرمایا ہے. یہ قرآن عظیم ہے. دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں فرمائی. اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. مستدرک حاکم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرمایا سورہ فاتحہ قرآن مجید کی افضل سورت ہے. اور صحیح مسلم میں یوں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں اوپر سے ایک آواز سنی اور سر اٹھا کے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ جو آج تک نہیں کھلا آج کھلا ہے، اور اس میں سے ایک فرشتہ اترا ہے. اور فرشتہ، جبرائیل نے کہا کہ یہ فرشتہ زمین پر اس سے پہلے نہیں آیا. اس نے آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کیا کہا کہ ابشر بنورین، کہ 2 نوروں کی خوشخبری لے لیجئے. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے یہ 2 نور کسی نبی کو نہیں دیے گئے. فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک سورہ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات. یہ 2 نور لے لیجئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو ہم نے یہ 2 نور نہیں دیے. لن تقرأ بحرف منها الا اعطیتہ،
فرمایا آپ اس میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے آپ کو وہی کچھ عطا ہوگا. اس قدر عظمت اور فضیلت والی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو بھی یہ نور مل گئے، دیگر انبیاء کو نہیں ملے. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ نور آپ کی امت کو بھی اللہ نے عطا فرما دیا. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ام القرآن عوض من غیرہا ولیس غیرہا عوض منہا، کہ ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ اپنے غیر کا عوض اور بدل بن سکتی ہے، مگر اس کا غیر اس کا بدل نہیں بن سکتا. یعنی سورۃ فاتحہ نہیں، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا بدل ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر سورۃ فاتحہ کو چھوڑ دیں تو پورا قرآن اس کا بدل نہیں بنے گا. سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اخیر سورۃ فی القرآن الحمدللہ رب العالمین، کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. سیدنا صائب بن یزید کہتے ہیں، عوضنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفاتحۃ الکتاب التفلت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کا دم کر کے آپ نے مجھ پر تھونکا. تو دم کر کے پھونک نہیں مار دیتے، تو آپ نے دم کر کے تھونکا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کے 2 ثلث کے برابر ہے. 2 دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب ہے. مسند بزار میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا قرأت فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد فقد امنت من کل شیء، جب تم سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لو تو تم موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاؤ گے. امام احمد، امام بیہقی نے حدیث نقل کی ہے، سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرمایا ان فیہا شفاء من کل داء، کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے شفا اس میں موجود ہے. اور اسی بات کو سیدنا عبد الملک بن عمیر یوں کہتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری سے اس میں شفا ہے، بشرطے کہ اخلاص سے پڑھ کے پھونک مار دے، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا نصیب فرمائیں گے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم، کہ سورۃ الفاتحہ تو زہر سے بھی شفا ہے. کسی نے زہر دے دیا نا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، اللہ اسے بھی شفا دے دے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.